یہ صدیوں پرانی کہانی ہے۔ شہر سے دور ایک پرسکون اور غریب گاؤں میں ناصر نامی شخص رہتا تھا۔ پیشے سے وہ ایک ذمہ دار تھا۔ روزانہ صبح سویرے کھیتوں کا رخ کرتا اور شام ڈھلتے ہی تھکا ہارا واپس لوٹتا۔ اس کی زندگی سادہ اور محنت سے بھرپور تھی۔ وہ جو کماتا خود کھاتا اور جو بچاتا وہ دوسروں کے کام آتا۔ گاؤں میں بھی اس کا شمار نیک دل اور مددگار لوگوں میں ہوتا۔ لیکن ناصر کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس کے اپنے ہی گھر میں تھی۔ اس کی بیوی ایک ایسی عورت تھی جو بظاہر وفادار، محبت کرنے والی اور خوش اخلاق دکھائی دیتی، مگر اندر سے کچھ اور ہی تھی۔ ناصر جو ایک نرم دل اور سادہ لوح انسان تھا، اس کی چالاکیوں سے بے خبر تھا، کیونکہ وہ کبھی شک کا موقع ہی نہ دیتی۔ ہر روز وقت پر ناشتہ دیتی، کھانے میں طرح طرح کے لذیذ پکوان بناتی اور جانے سے پہلے مسکرا کر الوداع کہتی۔ لیکن اس محبت بھرے رویے کے پیچھے نفرت کی آگ چھپی ہوئی تھی۔ دل میں ناصر کے لیے نہ کوئی محبت تھی نہ عزت۔ وہ دن بھر یہ سوچتی رہتی کہ اگر وہ کسی امیر اور مشہور شخص کی بیوی ہوتی تو زندگی کتنی بہتر ہوتی۔ جب ناصر کھیت میں ہوتا تو وہ اپنے ذہن میں شیطانی چالیں سوچتی کہ کس طرح اس سیدھے سادے کسان سے جان چھوٹے۔ منافقت کی حد تو یہ تھی کہ وہ ہر ادا میں ناصر کو یہ احساس کرواتی کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہے، اور ناصر بھی اس پر یقین کرتا، کبھی اس کے خلاف بات تک نہ کرتا۔ لہذا اس کی خواہشات اور غلط سوچوں نے بالآخر اسے اندھیرے راستے پر ڈال دیا۔ وہ عورت جسے محبت، وفاداری اور گھر کو سنوارنے والی ہونا چاہیے تھا، اس نے اپنے ہی محبت بھرے آشیانے کو تباہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو وہی گھر جہنم کا منظر بھی اختیار کر لیتا ہے۔ ایک دن جب ناصر معمول کے مطابق کھیتوں میں گیا ہوا تھا، اس کی بیوی نے ایک عجیب و غریب چال سوچی۔ اس نے محلے کے چند لفنگوں کو بلایا اور سرگوشی میں کہا، جب میرا شوہر کھیت میں کام کر رہا ہو تو اس کا گدھا چوری کر کر قریبی درخت پر چڑھا دینا اور مضبوطی سے باندھ دینا۔ ان لفنگوں نے ویسا ہی کیا۔ دوپہر کے وقت وہ عورت ناشتہ اور کھانا لے کر کھیت کی طرف چلی گئی، جیسا کہ وہ ہر روز کرتی تھی۔ ناصر نے کھانے کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا، مگر اس کے چہرے پر کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیوی نے نرمی سے پوچھا، صاحب آج بڑے پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ ناصر نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری جان تم خود ہی دیکھ لو، میرا گدھا درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ میں صبح سے یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، گدھا تو اڑ بھی نہیں سکتا۔ بیوی نے آنکھوں میں حیرت مگر دل میں چالاکی کے ساتھ کہا، ارے واہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، چلو ہم دونوں مل کر اسے نیچے اتارتے ہیں۔ اور دونوں نے کافی مشقت کے بعد گدھے کو نیچے اتار لیا۔ جب بیوی رخصت ہو رہی تھی تو اپنے شوہر سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ ناصر جو اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، اس کی ہر بات پر اعتماد کرتا تھا۔ اس نے فوراً جیب خالی کر کے جو کچھ بھی تھا اپنی بیوی کو دے دیا، مگر عورت کی ہوس کہاں ختم ہونے والی تھی۔ اس نے فوراً کہا، یہ تو صرف 5 دینار ہیں، بہت کم ہے، مجھے اور چاہیے۔ ناصر نے پوچھا، آپ کو کتنے دینار چاہیے؟ بیوی نے کہا، مجھے 100 دینار چاہیے، جو کہ بہت بڑی رقم تھی۔ ناصر نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے جو گندم بیچی ہے، جب اس کے پیسے ملیں گے تو ان میں سے دے دوں گا۔ جب گندم کے پیسے ملے تو ناصر نے سچائی سے وعدہ نبھاتے ہوئے پورے 100 دینار بغیر کسی سوال کے اپنی بیوی کو دے دیے، مگر اس عورت نے ان میں سے آدھے چپکے سے الگ رکھ لیے
اور جمع کرنے لگ گئی، شاید کسی اور مقصد کے لیے جو ناصر کی محبت اور بھروسے سے بالکل مختلف تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، لیکن ناصر کی بیوی کے ارادے دن بدن مزید گہرے اور چلاک ہوتے جا رہی تھی۔ اس بار بھی اس نے ایک نیا منصوبہ سوچا اور اس منصوبے کی جڑ پیسہ تھا۔ یہ صرف وقت ضرورت نہیں تھا، بلکہ کوئی بڑا مقصد اس کے ذہن میں پل رہا تھا جو آگے چل کر کہانی کا ایک اہم موڑ بنے گا۔ لہٰذا ایک دن جب ناصر حسب معمول صبح سویرے کھیت کے لیے نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے اچانک 200 دینار مانگے۔ یہ ایک بڑی رقم تھی اور ناصر کے چہرے پر فطرتی حیرت نظر آئی۔ اس نے محبت بڑے لہجے میں پوچھا، بیگم 200 دینار کوئی معمولی رقم نہیں، بتاؤ تو صحیح اتنے پیسوں سے کیا کرو گی؟ بیوی نے فوراً کہا، میری بہن بہت بیمار ہے، اس لیے چاہیے تھے۔ ناصر جو ایک نرم دل اور شرافت سے بھرپور انسان تھا، بغیر کسی شک کے بولا، ٹھیک ہے، تم دوپہر کا کھانا تیار کرو، میں کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہوں۔ یہ سن کر بیوی کے چہرے پر ایک جھوٹی خوشی کی لہر دوڑی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی چال پھر کامیاب ہوگی۔ وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے، بتائیں کیا کھانا بناؤں آپ کے لیے؟ اور یوں ایک اور دن گزر گیا، لیکن ناصر کو کیا خبر تھی کہ وہ جسے اپنی زندگی کی شریک حیات سمجھتا ہے کہ وہی اسے دھیرے دھیرے کسی بڑے دھوکے کی طرف لے جا رہی ہے۔ لہٰذا بیوی نے جب دوپہر کا کھانا تیار کیا تو ساتھ ہی چپکے سے 3 بڑی بڑی مچھلیاں بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ ان مچھلیوں کو راستے میں کہیں چھپا کر رکھا اور جب کھیت پہنچی تو اپنے شوہر کو کھانا پیش کیا، پھر چپکے سے جا کر وہی مچھلیاں کھیت میں چھپا دی۔ کسان نے کھانا کھایا، نماز ادا کی اور پھر دوبارہ کھیت میں کام کرنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد جب زمین کی کھدائی کر رہا تھا، اچانک ایک مچھلی نکلی، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر زور سے چلایا، بیگم جلدی آؤ، یہاں تو کھیت میں مچھلیاں نکل آئی ہیں۔ بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور فوراً حیرت اور خوشی کے ڈرامہ شروع کر دیا، یاسر یہ تو آپ کی کرامات لگتی ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ مچھلیاں لے جاتی ہوں، شام کے کھانے میں پکاؤں گی۔ ویسے آپ کو وہ 200 دینار یاد ہیں جو میں نے صبح مانگے تھے؟ سادہ دل کسان نے اپنی جمع پونجی حتیٰ کہ گدھا تک بیچ دیا اور بڑی مشکل سے 200 دینار جمع کر کے بیوی کے حوالے کر دیے۔ بیوی رقم لے کر مسکرا کر گھر چلی گئی اور کسان کھیت میں بھرپور طریقے سے کام میں لگ گیا۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ بیوی ایک طرف خاموش بیٹھی تھی۔ کسان نے آواز دی، لیکن بیوی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ پوچھا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیگم؟ وہ سرد لہجے میں بولی، کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ بجھی بجھی ہے۔ وہاں مچھلی رکھی ہے، کھا لو اور مجھے آرام کرنے دو، مجھے سونا ہے۔ کسان نے سوچا شاید بہن کی بیماری کی فکر نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ خاموشی سے کھانا کھایا اور سو گیا۔ اگلے دن صبح ناشتہ بھی بیوی نے نہ پوچھا تو کسان نے خود ہی ناشتہ بنایا اور کھیت چلا گیا۔ دوپہر کو بھی بیوی نے کھانے کا کوئی اہتمام نہ کیا۔ کسان نے بھوکے پیاسے پورا دن گزارا کیا۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے، ایک ہفتہ پھر دوسرا، لیکن بیوی کا رویہ نہ بدلا بلکہ مزید خراب ہوتا گیا۔ بالآخر کسان نے ایک دن دل تھام کر بیوی کو بٹھایا اور نرمی سے کہا، بیگم آخر کیا بات ہے؟ کچھ دنوں سے تم بہت بدلی بدلی لگتی ہو، سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ بیوی نے ایک ٹھنڈی سانس لی، جو منافقت اس کے دل میں تھی وہ بالآخر زبان پر آ گئی اور صاف صاف بول پڑی، اگر تم واقعی میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ الفاظ کسان کے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔
जैसे जमीन उसके पांव के तले खिसक गई। वो बेयकीनी से बोला, तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? बीवी ने चेहरा फेर लिया और कुछ ना कहा। उसने किसान का अंदाजा लगाया था कि वो इस बात पर गुस्सा करेगा, मारेगा या कोई कदम उठाएगा, और किसान ने समझा शायद वक्ती गुस्सा है या किसी बात का दुख। लेकिन उसके बाद बीवी रोज बार बार यही बात दोहराती रही। किसान ने बीवी का रूठा रवैया भी बर्दाश्त किया। वो खामोश रहा, दिल पर पत्थर रखकर हर बात सुनता रहा। मगर कुछ दिन बाद बीवी ने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। कभी कहती, मुझे सोने का हार लाकर दो, कभी तुम जैसे गरीब किसान के साथ मेरी किस्मत ही फूट गई। जहर भरे अल्फाज किसान के दिल में तीर बनकर उतरे। उसने सोचा शायद ये किसी वजह से जिद कर रही है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो मकार पहले ही जान छुड़ाना चाहती थी, मगर पहले पैसे लेकर खुद को मजबूत किया, फिर बहाने शुरू कर दिए। बिला आखिर गुस्से में आकर किसान ने सोचा शायद इसे 2-3 थप्पड़ मारूं तो अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन जैसे ही उसने बीवी पर हाथ उठाया, बीवी ने चीखना शुरू कर दिया, मेरा शौहर मुझे मार रहा है, ये पागल हो चुका है। थोड़ी ही देर में गांव के काफी लोग वहां जमा हो गए। किसान सफाई देता रहा, लेकिन औरत की दर्द भरी चीखों ने सबके दिल जीत लिए। लोग किसान को ही बुरा भला कहने लगे, क्या कोई मर्द ऐसा करता है? शर्म करो, बेचारी औरत के साथ ऐसा सलूक। किसान जो एक इज्जतदार आदमी था, सोचने लगा और शायद तन्हाई में रो पड़ा कि ये क्या हो गया। मैं तो इस पर सब कुछ कुर्बान कर रहा था और ये इतनी बड़ी चालबाज निकली। एक इज्जतदार आदमी के लिए ये बात बहुत बड़ी अहमियत रखती है कि उसकी बीवी गैर मर्दों के सामने अपने ही शौहर के खिलाफ बोले। बिला आखिर मामला काजी के दरबार में पहुंच गया। काजी साहब ने दोनों को बुलवाया और सबके सामने पूछा, बताओ क्या मामला है? किसान ने धीमे लहजे में सारी दास्तान सुना दी। अब बीवी की बारी आई। वो आंखों में आंसू ले आई और बोली, काजी साहब, अल्लाह के वास्ते ये शख्स मुझे मारने की धमकियां देता है। 2-3 बार तो छड़ी उठाकर मारने भी आया। मेरी जान को खतरा है, मुझे इससे छुटकारा दिलवाएं। ये बातें सुनकर काजी हैरान रह गया। उसने सोचा शायद किसान वाकई जालिम हो, लेकिन किसान ने काजी की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोला, काजी साहब, ये औरत मेरी बीवी है। मैं अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब ये खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती और मुझे बेइज्जत करने पर तुली हुई है, तो मैं तलाक देने के लिए राजी हूँ, मगर एक शर्त पर। मैंने इसे बहुत से दिनार दिए हैं, एक बार 100 दिनार और 2 दिन पहले 200 दिनार। मैं गरीब आदमी हूँ, ये मुझे वो पैसे वापस कर दे ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूँ, फिर मैं तलाक दे दूँगा। बीवी ने फौरन कहा, देखा काजी साहब, मैं कह रही हूँ ना, ये आदमी पागल हो चुका है। इतने पैसे इस जैसे गरीब किसान के पास कहाँ से आ सकते हैं? अगर वाकई इसने मुझे 200 दिनार दिए होते तो मैं तलाक क्यों मांगती? काजी ने किसान की तरफ देखा और नरमी से पूछा, तुमने कब दिए ये 200 दिनार? किसान ने मासूमियत से जवाब दिया और बीवी की तरफ देखकर कहा, वो दिन याद है जब गधा दरख्त पर चढ़ गया था, उस दिन दिए थे। बीवी हंसते हुए बोली, देख कर काजी साहब, कभी सुना है कि गधा दरख्त पर चढ़ गया हो? ये आदमी सचमुच पागल है। काजी ने गहरी सोच में सर झुका लिया। बीवी ने फौरन दूसरा सवाल किया, चलो ये छोड़ो, बताओ वो 200 दिनार कब दिए थे? जब खेत में मछलियां निकल आई थी। बीवी ने काजी की तरफ देखा और बोली, काजी साहब, ये क्या बोल रहा है? आप खुद देख लें, कभी खेत में भी मछलियां निकलती हैं। अब फैसला कर लें। काजी साहब, ये पागल है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। बज़ाहिर दलाइल बीवी के हक में थे। काजी ने कहा, 2 दिन की मोहलत देता हूँ, फिर फैसला होगा। 2 दिन बाद काजी ने दोनों को बुलवाया और तलाक देने का हुक्म दे दिया, और साथ में काजी ने कहा
کہ جو سچ پر ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جھوٹا انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت میں کبھی نہ کبھی ضرور آئے گا، وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ کسان خاموشی سے رونے لگا، قاضی کے سامنے سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر اٹھا، طلاق دی اور خاموشی سے واپس گھر چلا گیا۔ بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ مہینے بعد اس عورت نے ایک آوارہ نوجوان سے شادی کر لی، وہی شخص جس سے اس کے پہلے سے تعلقات تھے۔ کسان سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ شخص جسے میں اپنے گھر کے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا، اب اس ناسمجھ عورت نے اس سے شادی کر لی ہے۔ وہ ہمارا لڑکا سبز باغ دکھا کر شادی تو کر بیٹھا، لیکن شادی کے کچھ دن بعد ہی مار پیٹ شروع کر دی۔ نہ وہ کمانے کے قابل تھا، نہ عزت کے لائق۔ جو پیسے عورت کسان سے لے کر آئی تھی وہی کچھ دن چلے اور پھر اس آوارہ نے اس عورت سے ہی پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ جب عورت نے کہا اب کچھ نہیں بچا تو اس نے بھی اس کو طلاق دے دی۔ ادھر کسان نے صبر کا پھل پایا، ایک شریف نیک سیرت عورت سے شادی کر لی، اللہ نے اسے اولاد دی، عزت دی، سکون دیا۔ وہی عورت جو کبھی خود کو بہت خوبصورت قابل سمجھتی تھی، اب کسان کے دروازے پر چوکیداری کے لیے ترستی تھی۔ لیکن وقت گزر چکا تھا، سچ سامنے آ چکا تھا، لوگ سب کچھ جان چکے تھے۔ اب اس کی باتوں پر کوئی اعتماد نہ کرتا، نہ کوئی شادی کے لیے تیار تھا۔ مکمل طور پر دوسروں کی خیرات اور زکوٰۃ پر گزارا کرتی، بادشاہی اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دی۔ اب کس سے شکوہ کرے؟ جب بھی کسان کی احسانات اور سچائی یاد آتی وہ رو پڑتی، لیکن وقت پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے بہت سے اسباق چھپے ہیں۔ چاہے شوہر ہو یا بیوی، اگر اپنی قسمت پر صبر کرے، شکر ادا کرے، تو سمجھ لیں کہ یہی ان کے لیے بہترین راستہ ہے، کیونکہ جو مقام، جو رشتہ، جو حالات اللہ نے عطا کیے ہیں وہ بے وجہ نہیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی ہی مزید سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں، اور ہو سکے تو ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔